گھر کی صفائی برتن دھونے کے لیے اٹھیں گے، یہ ہاتھ صرف بچے پالنے کے لیے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اگر بچے پالنے ہیں تو یہ میاں بیوی دونوں کا کام ہے. اگر گھر صاف کرنا ہے تو یہ دونوں کا کام ہے. اگر اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینا ہے تو دونوں کو جینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مرد کو وہ عزت دوں اور گھر میں جو بیٹھی عورت ہے، بیٹی، بہن یا ماں، اسے ہم کم تر سمجھیں. میں کم از کم اس بات کا قائل نہیں ہوں. اگر اختیارات اور وسائل اور عزت اور پیار ہوگا تو برابری کی بنیاد پر ہوگا. یہ میری ماؤں کو سمجھنا ہے، یہ میرے ان بھائیوں بزرگوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے اپنے گھر کے نظام میں یہ تفریق رکھی ہوئی ہے کہ بیٹی کا حصہ بھی کم ہے، بیٹی کی عزت بھی کم ہے، بیٹی کے اختیارات بھی کم ہیں. اسے ہمیں برابری کی بنیاد دینی ہوگی، اور جب یہ نظام ہوگا تو یہ ملک بھی ترقی کرے گا. آج ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل تو کر لیا، لیکن حقوق العباد کو ہم بھول چکے ہیں. جب تک حقوق العباد پر عمل نہیں ہوگا یہ ملک ترقی کبھی نہیں کر سکتا. دوسری بات میں نے اپنی طلبہ و طالبات سے کرنی ہے. آپ کو یہ مجھے بتانے میں کوئی آر نہیں ہے، اسی لیے میں نے لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھی. پاکستان ہمارے بڑوں نے جب آزادی کے بعد حاصل کیا، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، انہوں نے ہمیں ایک آئیڈیل پاکستان دیا تھا، ایک آئیڈیل پاکستان دیا تھا. لیکن بدقسمتی سے ان کے بعد سے لے کر آنے والے اتوار تک یہ آئیڈیل پاکستان نہیں رہا. ہم آپ کو آئیڈیل پاکستان نہیں دے سکے. اب آئیڈیل پاکستان آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ نے بنانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے پہلے جو میرے طلبہ اور طالبات نے بات کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی نہیں پیدا کرنی، مایوسی کا شکار نہیں ہونا. آج کے اس کانوکیشن میں سب سے اہم بات جو نوٹ کر کے جاؤ وہ یہ ہے کہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا. میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ تجربہ ہے، اور قرآن مجید، قرآن حکیم میں، احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے. اس بات کو پکڑ لو، جو ہو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. اور جو بننا چاہتے ہو، جو بننا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اس کو اپنے تصور، اپنے خیالات کا حصہ بنا لو. روزانہ سوچو کہ میں نے آج جو بننا تھا اس کے لیے یہ تیاری کی ہے. یقین جانو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے. جو خواہش کرو گے، جتنا بڑا سوچو گے اتنا بڑا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن تمہیں میرے طلبہ و طالبات اپنی زندگیوں سے 2 چیزیں نکالنی ہوں گی، اور یہ 2 چیزیں انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. 2 چیزیں. ایک، کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں حسد نہ لانا. یہ حسد جب دل میں آتی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ کفر دل میں آ گیا. حسد سے بچنا ہے. اور دوسری چیز، کبھی اپنے دماغ میں نگیٹیوٹی نہیں لانی، نگیٹو سوچ نہیں رکھنی. روزانہ وہم و گمان میں آ کے غلط نہیں سوچنا. اپنی لائف میں ہمیشہ پازیٹو سوچنا ہے. ہمیشہ اپنے دوستوں کے درمیان، گھر میں، اپنے کاروبار، اپنی نوکری میں جب جاؤ تو اپنے دماغ کو پازیٹو رکھو، مثبت سوچ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرو. ان 2 چیزوں پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر بنائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ 2 چیزیں سیکھنی. کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے. مایوسیاں قوموں میں آتی ہیں. پاکستان
آج اپنے مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، معاشی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پر بھی، لیکن قوموں کو بننے میں کئی 100 سال لگتے ہیں۔ ہمیں مایوس ہو کر ان 77 سالوں میں اس پاکستان سے محبت نہیں چھوڑنی۔ آج پاکستان معاشی دہشت گردی کا شکار ہے، آج پاکستان معاشرتی دہشت گردی کا شکار ہے، اور تیسری دہشت گردی تو بلوچستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی سے تعلق رکھنے والے قوال برادران کو کس طرح بلوچستان کے اندر دن دہاڑے بس سے اتار کر مار دیا گیا۔ یہ ہے وہ بین الاقوامی دہشت گردی جسے ہم فتنۃ الہندوستان کا نام دیتے ہیں۔ بھارت نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے یہ نوجوان طلباء اور طالبات آئی ٹی کے ایکسپرٹ بنے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ اچھے ڈاکٹرز بنے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان معاشی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، لیکن وہ یہ سمجھ سے قاصر ہے کہ پاکستان پر دہشت گردی مسلط کی، معاشی دہشت گردی مسلط کی، لیکن اس کے باوجود اس قوم کا حوصلہ، ان نوجوانوں کا حوصلہ وہ پست نہیں کر سکا۔ آج ان پوری قوم کو جو وہ یہ سمجھتا تھا کہ تفریق بانٹ دے گا سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، لیکن 10 مئی کو اس دشمن نے دیکھ لیا کہ پوری پاکستانی قوم ایک تھی، اور اس نے مارکہ حق کا جواب دیا، اور اس خطے کے اندر ان کی بدماشی، ان کی بالادستی کو نصب و نابود کر دیا۔ تو مجھے یقین ہے اپنی اس پوری نوجوان قوم پر جو 62% نوجوان ہیں، اور باقی میرے بزرگ، میرے مائیں بہنیں، یہ سب غیور لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جو چاہے کر سکتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں بتاتا ہوں کہ آج بھی ایمریٹس ایئر لائن کا بورڈنگ کارڈ دیکھیں تو اس پہ کے لکھا ہوا ہے۔ ای سے ایمریٹس ہے اور کے سے کراچی ہے۔ پہلا جہاز ہم نے دیا، پہلا پائلٹ ہم نے دیا، اور ان کو ایئر لائن بنا کر دی۔ آج وہ ایئر لائن $4 بلین کا پروفٹ کرتی ہے۔ یہ میرے پاکستانی بھائیوں نے کیا ہے، میرے نوجوانوں نے کیا ہے۔ تو کیا ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے۔ آج آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ جس یونیورسٹی سے گریجویٹ کر رہے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں، کراچی یونیورسٹی، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس میں سے ایسے لوگ پڑھ کے نکلے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور میں چاہوں گا ان میں سے ایک آپ بھی بنے۔ تو انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے کہا، نہ مایوس ہونا ہے، امید قائم رکھنی ہے، اور آئیڈیل پاکستان آپ نے بنانا ہے۔ اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، اور سب ایک آواز ہو کر کہیں گے پاکستان زندہ باد۔